قرآن پاک نے خود اپنے آپ کو حکمت بالغہ کہا ہے. حکمتم بالغۃ فما تغنی النذر. سورۃ القمر کی آیت نمبر 5 میں قرآن پاک نے خود کو حکمت بالغہ سے موسوم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایسی دانائی کی باتیں ہیں جو بالغہ ہیں، اور لیکن یہ تنبیہات کسی کے کام نہیں آئیں. اب بالغہ کیا ہے؟ بالغ المکان بلوغا، اس کے مطلب ہے کہ وہ اس مکان تک پہنچ گیا. مفردات میں ہے کہ بلوغ اور بلاغ کے معنی مقصد کے آخری سرے تک پہنچنا ہے، خواہ یہ حد آخری حد مکانی ہو یا زمانی ہو، ٹائم کی ہو یا سپیس کی ہو. کسی چیز کا آخری سرے تک پہنچ جانا، یہ بلوغ یا بلاغ کا مطلب ہے. محض قریب پہنچنے کے لیے بھی بلاغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231، یعنی جب وہ عدت ختم ہونے کے قریب تک پہنچ جائیں تو ان کی عدت کی جو مدت ہے وہ قریب الاختتام ہو، یعنی جب وہ مقررہ مدت کی آخری حد تک پہنچ جائے. البلاغ کسی چیز کا اتنا کافی ہونا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے آخری مقصد تک پہنچ جائے اور اسے کسی اور سامان اور ذریعہ کی ضرورت نہ رہے. البالغہ ہر وہ شے جو کسی مقصد تک پہنچا جائے اور جو کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے کافی ہو، اسے البالغہ کہتے ہیں. اور ڈول اصل میں عربوں کے ہاں پانی کنویں سے نکالنے کے لیے ڈول استعمال کیا جاتا. اس ڈول کے ساتھ رسی بندھی ہوتی تھی. وہ رسی تو مستقل رسی کے علاوہ ایک عارضی رسی اس مستقل رسی کے ساتھ جوڑی جاتی تھی. وہ رسی جو اس مستقل رسی کے ساتھ جوڑی جاتی تھی اس کو التبلغہ کہا جاتا ہے، یعنی اضافی رسی. اور یہی سے لفظ تبلیغ بھی نکلا کہ ایک رسی، ایک ایسی چیز جو کہ اصل چیز سے اضافی ہو مقصد تک پہنچنے کے لیے. یعنی جیسے اصل رسی کے ساتھ اضافی رسی باندھ کر ڈول کو پانی تک پہنچایا جاتا تبلیغہ کے ذریعے، اسی طرح تبلیغ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی استعداد یعنی اپنی رسی کے ساتھ کسی مفہوم تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کی اس کمی کو پورا کر دیا جائے. تبلیغ کا عمل اس کو پورا کرتا ہے. اسی طرح یہی بات بلاغ کے لیے بھی ہے کہ وہ مقصد کو مزید پورا کرنے کے لیے مزید کمک کا نام بلاغ ہے. یعنی وہ ایسی چیز کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے جس کے ذریعے. قرآن پاک کو ایک اور جگہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں ھذا بلاغ للناس کہا گیا ہے. یعنی قرآن انسانوں کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور ذریعہ یا سامان کی ضرورت نہیں رہتی. اس طرح حکمت بالغہ کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایک ایسی حکمت ہے، قرآن بذات خود ایک ایسی دانش ہے، قرآن بذات خود ایک ایسا علم ہے، قرآن بذات خود ایک ایسی خرد ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور ذریعہ یا سامان کی ضرورت تو نہیں ہے. اور یہ حکمت الہیہ، یہ حکمت بالغہ جو انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے، اللہ نے تحفہ کے طور پر انسان کو عطا کی ہے. پھر ایک اور جگہ سورۃ النحل میں آیت نمبر 35 ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو رسولوں کے لیے تو اتنا ہے کہ وہ چیزوں کو مکمل کر کے، نکھار کر، صحیح کر کے پہنچا دے لوگوں کو.
اور مولانا محمد عبدہ فیروز پوری البلاغ کے معنی مقصد کے آخری حد تک پہنچنے کے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کبھی یہ محض قریب تک پہنچنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ انتہا تک نہ بھی پہنچا ہو۔ چنانچہ انتہا تک پہنچنے کے معنی میں فرمایا قرآن پاک میں حتی اذا بالغ اشدہ و بالغ 40 سنہ، کہ جب یہ سورۃ الاحقاف آیت 15 ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے 40 برس کی عمر کو پوری مکمل آخری حد کی عمر کہا جاتا ہے، جب انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ اپنے تکمیل کے قریب پہنچ جاتی ہے، یعنی جب وہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور 40 برس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے اب آپ حکمت بالغہ کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی حکمت جو تکمیل کے قریب تک عام عقل و دانش کو پہنچا دیتی ہے، عام حکمت کو اپنی تکمیل کی طرف پہنچا دیتی ہے، اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، کہ عام عقل و دانش کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ علم و حکمت کا مرتبہ قرآن کے نزدیک کتنا عظیم ہے، کہ قرآن خود اپنے آپ کو تکمیل کے قریب، بلکہ تکمیل کے قریب پہنچا دینے والی حکمت سمجھتا ہے۔ بالغہ سے کنز الایمان میں مولانا احمد رضا بریلوی اور تفسیر الحسنات میں سید محمد احمد قادری نے انتہا کو پہنچی ہوئی چیز قرار دیا ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو، اور نور العرفان میں ہے کہ قرآن کریم انتہائی فصیح، بلیغ اور حکیمانہ تعلیم پر مشتمل ہے۔ سید مودودی کی تفہیم القرآن میں بالغہ سے مراد ایسی حکمت ہے جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ اسی طرح مولوی فیروز الدین نے بالغہ کا مطلب کامل لیا ہے۔ ابوالکلام آزاد اور اشرف علی تھانوی اسے اعلیٰ درجہ کی دانش مندی سمجھتے ہیں۔ تفسیر السعدی میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے حکمت بالغہ کو اللہ کی حکمت کہا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمام جہانوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ سید عمار علی عمدۃ البیان میں لکھتے ہیں کہ حکمت بالغہ حکمت ہے نہایت کو پہنچنے والی، کہ کسی طرح کا خلل اس میں نہیں ہے۔ سامعین محترم، ہم نے دیکھا کہ قرآن وحی کو بھی حکمت بالغہ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ایک مکمل کر دینے والی حکمت، ایک تکمیل کے درجہ تک پہنچنے والی حکمت اور دانش اور خرد۔ تو اس سے اب آپ خرد کا اور دانش کا مقام خود دیکھ سکتے ہیں۔